السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام ہے یو آسکڈ فار اٹ، آپ کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ولنگ ویز کے فورم سے یہ فرائیڈے کی شام کو پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع بتانے سے پہلے شرکا سے آپ کا تعارف۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی، جو چیف سی ای او ہیں ولنگ ویز کے، اور ساتھ میں ایڈکشن ایکسپرٹ ہیں، ایڈکشن اسپیشلسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبدالرحمن صداقت صاحب، جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر بھی ہیں اور ساتھ میں ایڈکشن سائیکالوجسٹ ہیں، جنہوں نے کنگز کالج لندن سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں اسی سبجیکٹ میں۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ مس منہل، اور ان کے ساتھ ندیم نور صاحب ہیں، سینئر کاؤنسلر۔ اس طرف ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں مس شمائلہ بطول، آپ کی آمد کا شکریہ۔ اور ساتھ میں ہمارے برڈنگ سائیکالوجسٹ ہیں عامر ہاشم، اور ہماری آکوپیشنل تھراپسٹ مس رمشہ خان۔ آپ سب کا آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صداقت سے بھی ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے میں موضوع بتاتا چلوں، اور میں چاہوں گا کہ عبدالرحمن صداقت صاحب سے اس کے متعلق بات کروں۔ دیکھیے، ایڈکشن کی فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں، آبزرویشن ہے کہ ینگسٹرز ہوں یا کہیں پہ کوئی جو ہے کام جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں پروفیشنلی، جو ہائی اچیورز ہیں، جنہوں نے کچھ زندگی میں کیا ہوتا ہے، کیا آپ کو بھی ایسا دیکھنے میں ملا ہے کہ وہ لوگ شراب، نشوں، ڈرگز کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں؟ میرا واسطہ اصل میں زیادہ تر ٹین ایجرز کے ساتھ اور ینگ ایڈلٹس کے ساتھ پڑتا ہے، تو اس میں اگر ہم ہائی اچیورز کی بات کریں تو ہائی اچیورز جو ینگ ایڈلٹس میں ہیں ان تک ایزیئر ایکسیس بھی ہوتا ہے کچھ حد تک الکوہل اور ڈرگز کا، اور ایک جو پرفارمنس پریشر ہے، پرفارمنس پریشر کی وجہ سے بہت زیادہ جو ٹین ایجرز ہیں وہ الکوہل اور ڈرگز کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک کولمبیا یونیورسٹی کی ایک ریسرچ نے بتایا کہ پریولیج اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تقریباً کوئی 24% فیمیل اور 40% میلز جو ہیں ان کے چانسز بڑھ جاتے ہیں الکوہل پرابلمس کے mid 20s تک، جو کہ ایک بہت ارلی ایج ہے فار سم ون ٹو ہیو این الکوہل پرابلم اور اے ڈرگ پرابلم۔ یہ سوسائٹل پریشر، ہائی پرفارمنس کا فیملی پریشر، کچھ اس کی وجہ یہ بنتی ہے، اور کچھ حد تک اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جو بہت زیادہ پیسے ان کے پاس آسانی سے ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو الکوہل کا، ڈرگز کا ایکسیس آسان ہو جاتا ہے، فیک آئیڈینٹیفیکیشنز کا ایکسیس آسان ہو جاتا ہے، اور آسانی سے دنیا بھر میں وہ پھر اس طرح کی چیزیں بائی کر لیتے ہیں۔ سو زیادہ تر میں چونکہ ینگ ایڈلٹس میں ڈیل کرتا ہوں، تو اس میں تو میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہائی اچیورز اور پریولیجڈ اسکولز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا استعمال ان وجوہات سے زیادہ ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ندیم نور صاحب، آپ بھی ولنگ ویز کے ساتھ 20 سال سے وابستہ ہیں، تو آپ کی آبزرویشن کیا ہے اسی مفروضے کو لے کر؟ سر، پہلی بات تو یہ کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں ایک مفروضہ، وہ ایک حقیقت ہے، اور ڈرگس تو ایک جنیرک سا، جنرل سا نام ہے جو کہ ہم نشہ آور چیزوں کو دیتے ہیں، لیکن اصل میں جس لوگوں کی جس کیٹیگری یا سوشو اکنامک گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں، ہائی پرفارمرز، ہائی اچیورز، ان میں ان نشوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نشے کے طور پر کم اور پرفارمنس انہینسنگ یا اسٹریس کوپنگ کیمیکلز کے طور پر زیادہ ہے۔ وہ اپنی پرفارمنس کو برقرار رکھنے، بڑھانے اور اسے ٹربو چارج کرنے کے لیے، یعنی کوئی ضرورت آن پڑے تو وہ ان نشوں کا استعمال اپنی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے اور انسٹنٹلی اپنے آپ کو مینیج کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ جیسے نیند کی کوئی پرواہ نہیں، ایکٹیویٹی کو، الرٹنس کو، انرجی کو بڑھانا ہے تو کوکین کا استعمال کر لیا، اور شام کو ریلیکس کرنے کی ضرورت پیش آئی تو الکوہل یعنی شراب کو ایک لینڈنگ ڈرنک کے طور پر استعمال کر لیا۔ تو غالباً ان کے نزدیک اس کی انڈرسٹینڈنگ کچھ ایسے بٹنز کے طور پر ہے کہ آپ ایک بٹن پریس کریں تو پرفارمنس کے کسی اور درجے پہ چلے جائیں انسٹنٹلی، اور دوسرا بٹن پریس کریں تو ریلیکس ہونے میں آسانی ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ مس شمائلہ، آپ بھی کیونکہ ولنگ وے سے وابستہ ہیں اور بینگ اسسٹنٹ ڈائریکٹر، آپ سو مینی پیشنٹس
you see them. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے عبدالرحمٰن صداقت صاحب نے کہا اور ندیم نور صاحب نے، پرانے زمانے میں جو بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے، جو مقتدر لوگ تھے، وہ شراب نوشی بھی کیا کرتے تھے، بڑے بڑے شعراء بھی ایسا کرتے تھے، اور جو لوگوں کی یہ رسائی نہیں ہوتی وہ کپی وغیرہ سے گزارا کر لیتے ہیں یا کچھ سستے نشے کر لیتے ہیں. کوکین کی بات انہوں نے کی. تو یہ کوئی میرا خیال ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہسٹری کو اگر دیکھیں اور آج کے دور کو دیکھیں تو کوئی اتنا فرق نہیں ہے، وہی سلسلہ پہلے بھی تھا، آج بھی. نام چینج ہو گئے، اب وہ جس کو ہم سنتھیٹک ڈرگس کہتے ہیں. پرفارمنس کی سر ندیم نے جو بات کی ہے یہ اس سے ریلیٹڈ، جب ہم ہائی اچیورس کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں، یا جس بھی اچیومنٹس کے پیچھے جو ایک آپ سمجھ لیں کہ پرفارمنس انہانسر کے طور پر جو ہے ڈرگس کو لیا جا رہا ہے. اب وہ چاہے کوئی شاعر ہے، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے، یا کوئی بھی ہے، اس کو وہ یہ اس چیز سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دے بلیو دیٹ کہ جو بھی اسٹریس آ رہا ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے، اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے دے کین ایزیلی ڈو دیٹ. سو یہ کافی فریکوینٹلی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جہاں پر اچیومنٹس کا گراف اوپر کی طرف جاتا ہے، ڈرگ کا استعمال بھی اسی طرح اوپر کی طرف جاتا ہے. کہ وہ چونکہ ایک لائف کے اسپیکٹ میں بہت اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کسی اور چیز میں غلطی کرنے کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. پریشر زیادہ ان کی لائف ہم یہ کام اتنا اچھا کرتے ہیں تو تھوڑی سی ڈرگز اگر یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اچیومنٹ بھی حاصل کرتے ہیں ایٹ دا ایکسپینس آف ادر تھنگس، کہ وہ ریلیشن شپس کو اتنا امپورٹینس نہیں دے رہے ہوتے، یا فیملی میں فیملی لائف کو اتنی امپورٹینس نہیں دے رہے ہوتے. وہاں اسٹریسز بڑھتے رہتے ہیں، بے شک دوسری سائڈ پہ اچیومنٹ بھی مل رہی ہے ان کی امپلائمنٹ ڈومین میں، لیکن وہ ایک ساتھ بیلنس نہیں رکھ پا رہے، اس لیے اسٹریسز بھی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس پاپولیشن میں. اگر سر ایک اور ڈائمینشن میں اس کو دیکھا جائے تو جو ہائی اچیورز ہیں ان کے پاس ورک لوڈ اور کام کا اتنا رجحان ہوتا ہے کہ ان کی جو ڈیلی لائف ہے، جیسے کہ نیند ہوگی، واک اینڈ ایکسرسائز، اس سے وہ کافی دور ہو چکے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے جو ڈیلی کا جو ان پر برڈن ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ ان ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی لائف کو مینٹین رکھتے ہیں، جو کہ ان کی نظر میں مینٹین چل رہی ہوتی ہے بٹ ان کے لیے ڈسٹرکٹیو ہو رہی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ آگے جا کے ان کا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ ڈیلی لائف سے ہٹ چکا ہے. تھینک یو ویری مچ فار آل آف یور ویوز. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو اسٹالوارٹ ہیں ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں پاکستان میں انٹرنیشنلی اکلیمڈ ڈاکٹر صداقت علی سر، آئی ووڈ لائک ٹو پٹ دس سیم کویسچن ٹو یو، اور وہ اس طرح سے کہ جس طرح سے مجھے انہوں نے بتایا سب نے، کیا یہ جو جیسے اولمپکس میں پرفارمنس انہینسنگ ڈرگز ہوتی ہیں، یہ شراب اور یہ جو ایلسٹ ڈرگز ہیں، کیا یہ بھی پرفارمنس انہینسنگ ہے اور یہ ہائی اچیومنٹ کے پیچھے ان کا بڑا رول ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ایک بہت ہی الجھا ہوا سوال ہے جس کو میں تھوڑا کھول کے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. دنیا میں کچھ لوگ اچیورز ہوتے ہیں، اوور ایمبیشس ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بالکل کوئی خاص کام نہیں کرتے، جنہیں آپ انڈر اچیور اگر کہیں تو واضح ہوگی بات. اور جو سٹریس ہے یہ اگر بہت کم ہوتی ہے تو انسان اچیومنٹ کی طرف نہیں جاتا. سٹریس اگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اچیومنٹ میں دشواری ہوتی ہے، ایک مفلوج ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. تو جو ہائی اچیورز کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اچیو کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ بہت زیادہ مصروف بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین کام کر سکتے ہیں، وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے. جیسے سی ای اوز ہیں یا اچیورز ہیں تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ورکر بھی ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں محض سمارٹ ورکر ہونا چاہیے اس سٹیج پہ پہنچنے کے بعد. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین کر سکتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں کو کام نہیں سونپتے، اور جب وہ دوسروں کو کام نہیں سونپتے تو خود ان کی زندگی بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور اس میں وہ کچھ بنیادی چیزیں جنہیں سیلف کیئر کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے وہ نہیں کر رہے. جیسے کچھ نہ کچھ وہ نیند پہ کمپرومائز کر رہے ہیں،
ریلیشن شپ میں بھی وہ بہت کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. وہ فیملی کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے, وہ دوستوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے. کھانے پینے میں بھی وہ ایریٹک ہوتے ہیں, وہ آن دی رن کھا پی رہے ہوتے ہیں. اور چونکہ وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ کمپنسیٹ زیادہ کھا کے کرتے ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو انرجائزڈ رکھنے کے لیے, چارج رکھنے کے لیے شروع میں چائے اور پھر کافی کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. اور شام کو جب وہ تھک ہار جاتے ہیں اور کافی کچھ اچیو کر کے گھر لوٹتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں, تو پھر نیکسٹ چیز وہ ان کے جو ذہن میں آتی ہے سکون کے لیے, وہ یا تو ٹرینکلائزرز استعمال کرتے ہیں یا پھر الکوہل کا استعمال کرتے ہیں. اور جب کوئی الکوہل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو پھر لامحالہ وہ دوسری ڈرگز بھی اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ جب پارٹی میں جاتا ہے تو پھر پارٹی ڈرگز اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ ایک کیمیکلز کا استعمال اپنے مفاد میں, وقتی طور پر اسے لگتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے, وہ اپنے آپ کو چلانے کے لیے پش بٹن سسٹم ایک بنا لیتا ہے کہ صبح اس کو تیزی سے جلدی انرجائزڈ ہونا ہے تو وہ کافی کا استعمال کرے گا. سارا دن بھی کافی کا دور چلتا رہے گا, میٹنگز میں بھی کافی چلتی رہے گی. اور پھر شام کو وہ ایک جسے لینڈنگ کی پوزیشن میں آنا چاہتا ہے اگر, تو وہ الکوہل کا استعمال کرے گا. اور اگر اس کے جسم میں کوئی ایسی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے جو الکوہل کو پروسیس نارملی نہیں کر پاتا وہ, تو پھر اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ الکوہلزم کا شکار ہو جائے گا. اب جو لوگ ہائی اچیورز ہوتے ہیں ان کی ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوں یا انگزائٹی ان کو ہو یا کوئی ان کا مسئلہ فیلنگز کے ساتھ ہو تو وہ مدد نہیں حاصل کر سکتے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ زندگی میں اتنی اچیومنٹس کر سکتے ہیں تو پھر وہ اپنی فیلنگز کو بھی خود ہی قابو میں کر سکتے ہیں, وہ اپنی انگزائٹی کو بھی بہت اچھی طرح قابو میں کر سکتے ہیں. اور جو معلومات ان کو قرب و جوار سے ملتی ہیں یا دوسرے سینئر سے ملتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے الکوہل کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس طرح وہ ایک صحیح رستہ اختیار کرنے کی بجائے, اپنی فیلنگز کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک صحیح رستہ اختیار کرنے کی بجائے انفیئر مینز کی طرف چلے جاتی ہے. جیسے کوئی کھلاڑی اگر اسٹیرائڈز استعمال کرتا ہے یا پرفارمنس انہانسنگ ڈرگز استعمال کرتا ہے تو یہ ممنوع ادویات اس کو پھر محروم کر سکتی ہیں ان ریوارڈ سے جو کہ وہ کھیل کے میدان میں حاصل کرتا ہے. ان کے ٹائٹلز واپس ہو جاتے ہیں, لیکن جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں ان کی اچیومنٹ واپس نہیں ہوتی. وہ جب یہ انفیئر مینز استعمال کرتے ہیں جن کو ہم سادہ لفظوں میں کرپٹ پریکٹسز کہہ سکتے ہیں, کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ٹربو چارج رکھنے کے لیے یہ جو سارے کام کرتے ہیں, اس سے وقتی طور پر تو ان کی بہت واہ واہ ہو جاتی ہے, لیکن آخرکار وہ کافی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں. اور دوسرے لوگ بھی انہیں کوئی مناسب مدد فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرے لوگوں کا ان پہ کوئی خاص اثر و رسوخ نہیں ہوتا. دوسرے لوگوں کو ویسے بھی لگتا ہے کہ یہ اتنے کامیاب لوگ ہیں, ان کی زندگی اتنی زبردست گزر رہی ہے تو ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. دوسرے لوگ بھی ان کی فیلنگز کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتے, ان کے دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھ سکتے. اور دوسرے لوگوں میں اتنی اسرٹیونیس بھی نہیں ہوتی, اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی ان کے فیملی ممبرز میں یا ان کے کولیگز میں یا ان کے ماتحتوں میں کہ وہ انہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ وہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اسٹریچ کر رہے ہیں. چنانچہ وہ ایسے طریقے چھوڑ کے جو کہ فطری طریقے ہیں, جیسے نیند کا معاملہ ہے, غذا کا معاملہ ہے, اور دوسرے انسانوں سے تال میل بنانا, سوشلائز کرنا, تو ایکسرسائز کا معاملہ, تو ان چیزوں کو آہستہ آہستہ وہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور کیمیکلز کا بے تحاشا استعمال کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو تیزی سے پٹری پہ دوڑائے چلے جاتے ہیں. اور اکثر اسی طرح کسی موقع پہ ان کی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ پٹری سے ہی اتر جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہائی اچیورز کے پیچھے ڈرگز اور
شراب کیوں ہوتی ہے. میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جو ہائی اچیورز نہیں ہوتے ان کی زندگی میں بھی تو بڑے پرابلمس ہوتے ہیں, ان کے جو ہے اچیومنٹ کی کمی کی وجہ سے, فائنینشیل جو ہے کمی کی وجہ سے ان کو بھی بہت کھانے پینے کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں, نیند کی کمی کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں, ریلیشن شپس کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ کس طرح سے اپنے جذبات کو مینیج کرتے ہیں, اور یہ جن کے پاس یہ آسانی ہے کہ وہ ڈرگز لے لیں اور شراب لے لیں, اگر اس سے وہ اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں تو اس میں برائی ہی کیا ہے. رائٹ آفٹر دا بریک. جب ایک چیز روٹین ہو جائے گی اور آپ پہلے دن سیمپل مانگیں گے تو یونیورسٹی میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا, پھر دوسرے دن بھی ہوگا, پھر ہفتے 2 ہفتے کے بعد وہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے, مہینے بعد وہ ایک روٹین بن جائے گی. جب تک یونیورسٹی کے ٹیچرز خود آگے بڑھ کے لیڈنگ فرام دی فرنٹ کا کردار نہیں کریں گے اور خود اپنے یورین سیمپل نہیں دیں گے, تب تک سٹوڈنٹس بھی ریلیکٹنٹ ہوگے. لیکن جیسے اگر آپ روزانہ 10 سٹوڈنٹ کا یورین سیمپل لیں گے تو اگر آپ 100 ٹیچرز میں سے ایک کو والنٹیئر کرنے کے لیے کہیں, سٹوڈنٹس کے جو سیمپل ہے وہ رینڈم ہوں گے تو ٹیچرز کے سیمپل جو ہوں گے وہ والنٹری ہوں گے, اور سٹوڈنٹس یہ فینومینا دیکھیں گے کہ تم نے سیمپل دیا ہے جو کہ کلیئر نکلے گا اور اس پہ آپ کو کوئی ریوارڈ, کوئی شاباش, کوئی شیلڈ ملے گی. جو بنیادی شرط ہے کہ کسی بھی کام میں جو رسپیکٹ ہے, جو ہیومن نیڈ ہے, وہ قائم رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن جتنی بھی آپ احتیاط کریں, جن لوگوں کے یورینز پازیٹیو آئیں گے تو کچھ نہ کچھ سٹگما تو اس پہ اٹیچ ہوگا. پھر جو کرتا ہے سو بھرتا ہے. ان کو یورین چیک کرنے کے بعد اگر اس میں ڈرگ پائی جاتی ہے تو کوئی پینلائز نہیں کیا جا رہا, کوئی سزا نہیں دی جا رہی, انہیں مدد فراہم کی جا رہی ہے اور عزت سے فراہم کی جا رہی ہے, اور ان کے لیے بہت آسانیاں فراہم کی جا رہی ہیں کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی کو ڈرگ سے پاک کر لیں. ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہوگی جس کے اندر ناپ تول کا نظام ساتھ ساتھ چلتا رہے اور آپ کو ایگزیکٹلی اعداد و شمار میں پتہ ہو کہ آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں اور آپ کس جانب بڑھیں گے. یہ ذہن میں خیال ضرور ہو سکتا ہے یونیورسٹی انتظامیہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا نمبر کم ہو جائے گا, لیکن جو پروگرام ہم دے رہے ہیں وہ فوائد سے. ویلکم بیک. یوتھ کا دور, شباب کا دور, اسٹوڈنٹ ڈیز کا دور, ایک زبردست انرجی کا دور. مس منہل, آپ بتائیے کہ اسٹوڈنٹس جب پڑھ رہے ہوتے ہیں, بیچلرز کر رہے ہوتے ہیں, ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں, دے آر فل آف انرجی. اور جیسے یہ ابھی بات ہو رہی تھی, عبد الرحمن صاحب بھی کہہ رہے تھے, اتنا سٹریس ہے, ہائی پرفارم کرنا ہے, یونیورسٹیز ہیں, تو اس میں آبویس چوائس جو ہے یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو چست کرنے کے لیے, کریم کرنے کے لیے ہم کوئی ایسی چیز لے لیں جس سے اسٹیمولیٹ ہو جائے دماغ, یا پھر ریلیکس کرنے کے لیے جو ہے ہم کوئی اور ایسے ٹرنکولائزرز یا شراب, یا پھر پارٹی میں کئی رنگ نظر آئیں. تو آئی تھنک یہ جو ایک کلچر ہے اور یہ جو ایک سوچ ہے, دس میک سینس. اٹ ڈز. انیشلی یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اب ڈرگز یوز کرنا, اٹس ٹو بیکم اے پارٹ آف دیم, ٹو بی ایکسیپٹیڈ بیسیکلی, تو بہت کول سمجھنا اور سارا کچھ. پھر اس کے بعد جب ان کو وہ بہت مزہ آنا شروع آ جاتا ہے, پھر ایگزامس کا اسٹریس ہے یا کوئی بھی اسٹریس ہے, اور اس ایج میں ایموشنز آپ کے بہت ہائی ہوتے ہیں. کوئی چھوٹی سی بھی بات ہے کہ گھر میں امی نے کہہ دیا فار ایگزامپل آپ نے ڈنر پہ نہیں جانا یا اپنے فرینڈس کے ساتھ نہیں جانا, تو وہ اس چیز وہ بھی بہت زیادہ ان کو ایموشنلی بہت اسٹریس کر رہی ہوتی ہے, ان کے لیے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس چیز سے نکل کے وہ ڈرگس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں ان چیزوں. سر اس میں بات یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ نے آپ نے جیسے کہا اسٹریس ہے اس پہ ہے پڑھائی کا, تو ان کو ایسے سراؤنڈنگ میں ایسے میں ہوتے ہیں کہ اگر ان سے پڑھائی نہیں ہو رہی یا اس طرح کام نہیں ہو رہے تو ان کو پش اپ کیا جاتا ہے کہ ڈرگز لینے سے آپ کے گریڈز بہت اچھے ہیں, اور وہ ود ان دا لاسٹ مومنٹ بھی اگر جب تم سیمسٹر نہ پڑھو, اینڈ میں جب جاؤ گے تو تم ڈرگس کا یوز کرو, یا آج اتنا اسٹریس ہے ساری بکس کو تم ہینڈل کر سکتے ہو, تو ڈرگس کے یوز سے وہ گریڈ کے اچھے گریڈ لانے کے چکر میں ڈرگس کو یوز کرتے ہیں, جو کہ ان کی لائف میں ابیوز کرنا مقصد بنے گا. ان سارے سیٹ اپس میں ڈرگ کا ورڈ اتنا یوز نہیں کیا جاتا جتنا انرجی ڈرنک کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے, جتنا بیئر یا
اس طرح کے سیمنگلی لیس جو ڈیمیجنگ یا ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آتی ہے. اور کسی نے 20 سال کے بعد کوکین کی لت میں جانا ہے تو اس کا ہائی پرفارمنس پوٹینشیل تو ہے ہی, لیکن وہ اپنا سفر کسی سو کالڈ انرجی ڈرنک, ریڈ بل, اسٹنگ, اس طرح کی چیزوں سے سٹارٹ کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے. یہ سارا کھیل ایسی چیزوں سے سٹارٹ ہوتا ہے جنہیں ڈرگس سمجھا ہی نہیں جاتا. اصل میں یہ ساری ڈرگس کی جو ایک اسٹریٹ نیمز یا نک نیمز ان کے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس سے, جیسے ابھی وہ بات کرتے ہیں لوگ کوکین کا استعمال کرتے ہیں ہائی پرفارمنس کے لیے, اس کو سپیڈ بھی کہا جاتا ہے. سپیڈ سے لوگ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اس سے آپ کی پرفارمنس بہت زیادہ انہانس ہو جائے گی. بیسیکلی تو یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے جو کہ یونیورسٹی میں یا اسکول میں جا کے اسٹوڈنٹس پچھلے اسٹوڈنٹس سے سیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کوپ کر رہے ہیں. اچھا وہ اس چیز سے کوپ کر رہے ہیں تو پھر یہی طریقہ ہوگا اور یہی بیسٹ وے ہوگا. تو ایک آبزرویشنل اور ایک لرنڈ بیہیویئر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ پہلے پیچھے لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں وہ آگے فرسٹ ایئر سے ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اور عام طور پہ تمام یونیورسٹیز میں پہلا سال جو ہے وہ بہت لائٹ ایئر ہوتا ہے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اسٹوڈنٹس اس میں مینلی ان چیزوں میں سب سے زیادہ پڑ جاتے ہیں. آلسو اس میں انفلوئنس اس طرح ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ابھی سوشل میڈیا بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر جو ان کے جو لوگ گریجویٹ کر کے ہائی اچیورز ہیں, اگر دیر انٹو ڈرنکنگ اور دیر انٹو الکوہلزم یہ وہ سارا کچھ, تو وہ کیونکہ ان کو اندر سے نہیں پتہ ہوتا کہ کیا اسٹوری ہے, وہ لوگ بھی ان اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں وہ جو بندہ تھا وہ اس جاب پہ اینڈ دین ہی از ڈوئنگ آل دس پارٹی یا جو بھی ڈرگز ہے, تو ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ اس چیز سے بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں. کبھی لیٹس آسک دی ایکسپرٹ. ڈاکٹر صاحب, اوور دا لانگ اسٹینڈنگ پیریڈ دیٹ یو ہیو بین ٹریٹنگ دیز ایلمنٹس آف ایڈکشن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ واقعی اس میں جنکی پرائڈ لیتے ہیں یا پرائڈ لیتے ہیں, یا ان کو کوئی واقعی فائدہ ملتا ہے کہ وہ یہ سو کالڈ ڈرگز جو ویسے ان کے جو بھی نام ہیں وہ لینے سے ان کو فائدہ مل رہا ہے کیا؟ دیکھیں, اگر آپ سیدھی ایک بات دیکھیں کہ ماضی کی نسبت حال میں ڈرگز کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے کہ نہیں, تو کلیئر آنسر ہے کہ جو آپ ماضی میں پیچھے چلتے ہیں تو ڈرگز کا استعمال کم تھا, اور جو آپ حال کی طرف بڑھتے ہیں تو پچھلے 40-50 سال میں خاص طور پر ڈرگز کا, الکوہل کا استعمال دنیا میں بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ جو وقت بدلتا جا رہا ہے, جیسے پہلے 20ویں صدی تھی تو اب 21ویں صدی ہے, تو 21ویں صدی میں معاملات اب بہت مختلف ہو گئے ہیں, بہت تیزی سے معاملات طے پاتے ہیں, پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہے, اور پہلے جو کام انسان کوئی ہفتوں مہینوں میں کرتا تھا اب وہ کام دنوں اور گھنٹوں میں سر انجام دیتا ہے. یہ جب زیادہ سپیڈ سے کام کرتا ہے انسان, جب اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے تو اس میں پھر سٹریس فیکٹر بھی بڑھتا ہے, کیونکہ جو غلطیاں آپ اوور اے پیریڈ آف 1 month کرتے تھے پہلے, وہ غلطیاں آپ ایک دن میں کر رہے ہیں, تو obviously اس کی امپیکٹ جو ہے آپ کے اوپر سٹریس کی صورت میں زیادہ پڑے گی. جہاں تک سٹوڈنٹس کا معاملہ ہے, یہ پچھلے چند 100 سال سے جو یہ اسکول, کالج اور یونیورسٹیز کی جو اسٹڈیز سٹارٹ ہوئی ہیں, تو ان میں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ کمپیٹیٹیونیس بہت آ گئی ہے. یعنی آپ کو اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کرنا, آپ نے دوسروں کو بیٹ کرنا ہے, اور اس طرح آپ کا میرٹ اوپر آئے گا یا آپ کو آگے داخلہ ملے گا یا کچھ ایسا ہوگا جس سے کہ جو بنیادی مقصد ہے تعلیم کا وہ شکست کھا جاتا ہے. بنیادی مقصد ہوتا ہے آپ کو روشن خیال بنانا, آپ کا مقابلہ خود آپ سے ہوتا ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ آپ ایک صاحب علم اور روشن خیال انسان بن جائیں اور اس دنیا میں زندگی آسانی سے گزارنے کے قابل ہو جائیں. لیکن جو کمپیٹیٹیونیس آ گئی ہے اسٹڈیز کے یہ معاملے میں, اس سے ساتھ ایک سٹریس لیول بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اس سٹریس کو کم کرنے کے لیے جو جونیئر سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے سینئر سٹوڈنٹس کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں, اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہوتا ہے وہ انہیں بہت نارمل لگنے لگتا ہے,
کیونکہ ہیومن پرسیپشنز ایسے ہیں کہ وہ کسی اور کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے نتائج جو اس وقت رونما ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کو نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ ان کو بھی یہی کرنا چاہیے. لیکن جب بعد ازاں نتائج آتے ہیں اس شخص کی زندگی میں جس کو دیکھ کے آپ نے وہ کرنا شروع کیا تھا، جب اس کی زندگی میں برے نتائج آتے ہیں تو خود ہماری زندگی میں بھی برے نتائج آئیں گے. تو اگر آپ تعلیم کے معاملے کو ہی لیں تو میڈیکل کالجز میں بھی طلباء دو طرح سے ایسی ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بڑی خطرناک ہیں لیکن وقتی طور پر انہیں پڑھنے میں وہ مدد دیتی ہیں. پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ چائے کافی پی کے تھوڑا جاگ لیا، تھوڑا پڑھ لیا. ویسے تو وہ بھی ڈرگز ہیں، چونکہ ہم کچھ ڈرگز کو جب ڈرگز نہیں سمجھتے تو ہم اس راہ پہ چل نکلتے ہیں. جب ہم سادہ سگریٹ کو سادہ سگریٹ کہتے ہیں اور اسے کوئی ڈرگ نہیں سمجھتے تو آپ سمجھ لیں کہ انجانے میں ہم نے ڈرگز کے کیریئر کا آغاز کر دیا ہے. اور اس میں اور بھی بری بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا. یعنی ہم غلطی کریں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو یہ بلنڈر ہو جائے گا، یہ کام بہت خراب ہو جائے گا. اسی طرح الکوہل کا معاملہ ہے. ساری دنیا میں الکوہل کو ڈرگ نہیں سمجھا جاتا. اصل بات یہ ہے کہ الکوہل ایک مکمل ڈرگ ہے اور یہ پورا کوالیفائی کرتی ہے ڈرگز کے معاملے میں، اور یہ سینٹرل نروس سسٹم کو سیڈیٹ کرتی ہے، سلو کرتی ہے الکوہل، جسے پہلے خود ہی تیز کیا ہوتا ہے. سارا دن چائے کافی پی پی کے اپنے سینٹرل نروس سسٹم کو بہت تیز کیا ہوتا ہے غیر فطری طور پر، اور جب وہ سسٹم ایگزاسٹ ہو جاتا ہے تو پھر اسے خود بخود سلو ہونے کا موقع نہیں دیا جاتا بلکہ اسے تیزی کے ساتھ یہ الکوہل کے استعمال سے سلو کیا جاتا ہے. سر یہ یہاں کلپریٹ یونیورسٹیز اور سوسائٹی ہیں جنہوں نے کمپیٹیٹیونیس بڑھائی ہوئی ہے؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آگاہی نہیں ہے اور ہم سب کا اپنا فرض ہے کہ آگاہی حاصل کریں. ہم کسی کو اگر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، ہاں نیچرلی یہ جو کمپیٹیٹیونیس ہے، یہ جو ٹائپ اے پرسنالٹی جس کو ہم کہتے ہیں، دوسروں کو پیچھے پچھاڑنا اور خود آگے نکل جانا، یہ نتائج کے اعتبار سے تو دنیا میں آپ کی بہت واہ واہ ہوتی ہے لیکن اصل میں تو یہ بہت نقصان دہ کام ہے. ابھی جیسے میں الکوہل کے معاملے میں بات کر رہا تھا کہ الکوہل کا استعمال جب لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی تیزی سے نتائج نکل آئے، تھوڑی ہی دیر میں طبیعت جو ہے بحال ہو گئی اور ریلیکس ہو گئے اور دوسروں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگے، اور صبح جب بہت طبیعت سست ہوتی ہے تو اس کو چست کرنے کے لیے چائے کافی کا استعمال کیا تو ایک دم 14 طبق روشن ہو گئے. تو ہیومن بینگ آر بیسیکلی کیمیکل بینگز، لیکن یہ جو فطری کیمیکلز ہیں ہمارے اندر جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں چست کرتے ہیں اور ضرورت کے مطابق ہمیں سست کرتے ہیں، پھر ہم نیند کی وادی میں بھی ان کی مدد سے اترتے ہیں، ہم خوش بھی ان کیمیکلز کی مدد سے ہوتے ہیں، ہم غم زدہ بھی انہی کیمیکلز کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بے چین بھی اور مایوس بھی اور غصے میں بھی. تو یہ ایک جو نیچرل فلو ہے ان کیمیکلز کی وہ بہت پروڈکٹیو ہے. لیکن اگر ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنے برین کو اس طرح چلانا شروع کرتے ہیں جیسے کہ ہم اپنی گاڑی کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو گاڑی تو چونکہ ہماری ڈیزائنڈ کردہ ہے، یہ برین ہمارا ڈیزائن کردہ نہیں ہے. اس کا جو فطری ڈیزائن ہے جو قدرت نے تیار کیا ہے اس کو فطری انداز میں ہی سنبھالا جا سکتا ہے، اور اس کو سنبھالنے کے لیے بہت آسان طریقے ہیں جو اب دنیا میں سب لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو بہت سے سی ای اوز ایسے ہیں جو کہ قطعی طور پر چائے کافی کا استعمال نہیں کرتے آج کی دنیا میں، اور وہ الکوہل کا استعمال بھی نہیں کرتے، ڈرگز تو بہت دور کی بات ہے. وہ ان طریقوں سے کام لیتے ہیں کہ اپنی نیند کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں، اپنے کھانے پینے کے بارے میں وہ ایکسرسائز کرنا بہت لازم سمجھتے ہیں، دفتر میں پیدل چلتے ہیں، لفٹس کا استعمال نہیں کرتے، سیڑھیوں سے آتے جاتے ہیں اور وہ متحرک رہتے ہیں. کئی لوگ تو بیٹھ کے کام کرنے کی بجائے چلتے پھرتے کام کرتے ہیں، اور اس طرح کرنے سے
ان کی زندگی بہتری کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر وہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہ محبت کے لین دین کو بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ اہل خانہ سے بھی اچھی طرح اپنا تعلق بنا کے رکھتے ہیں، اور وہ اپنے کاروبار کی جگہ پہ بھی اور لین دین کی جگہ پہ بھی یہ سارا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا، اب ان چیزوں کے علاوہ وہ مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرتے ہیں، وہ دن میں کئی دفعہ 3 منٹ کا وقفہ لے سکتے ہیں جہاں وہ الگ بیٹھ کے تھوڑا میڈیٹیٹ کریں، کوئی تھوڑا ڈیپ بریتھنگ کریں، تو اس سے وہ اپنے آپ کو چارج کرتے ہیں۔ تو یہ کئی طریقے ان کے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا سا بورڈم فیل ہو رہا ہے یا کام کاج کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو وہ 10 منٹ کی چھوٹی سی واک کر کے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقے ہیں جو کہ آج کے جو ماڈرن سی ای او ہے وہ کرتے ہیں۔ جو ٹریڈیشن پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جی پہلے لوگ کیا کیا کرتے تھے، تو وہ ان سے تو الکوہل اور ڈرگز اور ان چیزوں کا استعمال ہی سیکھ سکتے ہیں۔ سر ایک تو پرسیپشن کی بات ہم کر رہے تھے کہ پرسیپشن ایسا ہے کہ ڈرگز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فالو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے یا سی ای او، وہ ٹیچرز کو فالو کریں نا جو کہ ڈرگز شاید نہیں کرتے۔ مطلب وہ پرسیپشن سر آج کا جو ٹین ایجر ہے وہ پرسیپشن، آپ یونیورسٹی ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں۔ سر جو ہائی پرفارمرز یا ہائی اچیورز کے ٹیچرز ہیں وہ بھی ہائی اچیورز ہوتے ہیں نا، ٹیچرز میں سے ہائی اچیور ہوتے ہیں، مگر اگر وہ ڈرگز پہ ہائی ہیں یا شراب پہ ہائی ہیں تو وہ تو ٹیچر کا رول نہیں ہے نا۔ پر سر وہ بھی ان میں بھی تو پریولنس ڈرگ یوز کی یا نشے کے استعمال کی اسی طرح زیادہ ہے نا جیسے ہائی اچیور اسٹوڈنٹس میں ہے۔ میں پرسیپشن کی جو بات کر رہی تھی تو ٹیچرز کو، آپ نے جو ٹیچرز کی بات کی، ٹیچرز ہی بہت سارے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سرٹن ڈرگس کرنا آپ کو پریفر ہم کرتے ہیں کہ اس سے کریٹیوٹی زیادہ آئے گی، آرٹ کی ذرا ایون الکوہل میں مثال کے طور پہ بہت ساری دنیا جو ہے وہ بیئر کو یا وائن کو الکوہل کنسیڈر نہیں کرتی، چرس کو بالکل بھی کہتے ہیں یہ الکوہل نہیں ہے یہ تو بیئر ہے، تو وہ اس کو وہ سافٹ ڈرنک ہرگز نہیں ہے، وہ ہارڈ ڈرنک۔ دیکھیے جس چیز میں بھی الکوہل ہے وہ ایک ہی بات ہے، وہ الکوہلک ڈرنک ہے، اس کی طاقت سر کم ہے۔ چرس کے لیکن اگر اس کی مقدار زیادہ استعمال کر لی جائے، اگر کوئی وسکی کے 2 ڈرنک لیتا ہے اور بیئر کا وہ پورا کریٹ پی جاتا ہے تو پھر وہ ٹوٹل الکوہل جو اس کے جسم میں گئی ہے وہ تو لامحالہ وہ اپنا کام کرے گا۔ اصل میں بات ایک ہی ہے کہ جو لوگ یہ جو ہارڈ لیکرز بھی استعمال کرتے ہیں وہ آخر تو کسی چیز کے ساتھ مکس کر کے استعمال کرتے ہیں، بن تو وہ وہی جاتا ہے۔ اٹ از ایکول in terms of units, it is equal in terms of alcohol، جو لوگ ان میں سے کوئی بھی ٹائپ جو کنزیوم کرتے ہیں۔ ایک تو ریزن ہم پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں نا کہ پرسیپشن ہی ایسا ہے کہ الکوہل لینا یا چرس کوئی نشہ نہیں ہے یا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ایک ہم نے کمپٹیشن کی بات کی کہ وہ پریشر بہت زیادہ ہے۔ ایک جو بہت ہی انٹیلیجنس کا لیول اگر ہم زیادہ دیکھتے ہیں بچوں میں یا اسٹوڈنٹس میں تو ان کے اندر ولنریبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ڈرگ کرنے کی بہت ارلی ایج میں، یعنی جو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ایٹ دا ایج آف 10-11 وہ کیمیکلز کا استعمال یعنی سگریٹ سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ اچیو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 10 12 13 14 سال کی عمر میں ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں، پھر بہت اچیومنٹس بھی کرتے ہیں اور پھر اینڈ وہی جو ہے وہ خرابی کی طرف آنے۔ تو انٹیلیجنس، دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو نشہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آج ہم جس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں جو ہائی اچیورز ہیں یا زندگی کے مختلف شعبوں میں جو ہائی اچیورز ہیں جیسے کہ ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں یا سی ای اوز، پائلٹس، بیوروکریٹس، جج صاحبان یا فورسز کے بڑے افسران، جو لوگ یا ایکٹرز، ڈائریکٹرز جو بھی ہیں، یہ ہمیں بہت بڑی تعداد میں نشے یا خاص طور پر الکوہل کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ ایسا صرف پاکستان میں نہیں، یہ ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہائی اچیورز ہیں یہ کیوں آخر نشے استعمال کرتے ہیں، یہ کیوں آخر الکوہل استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہائی اچیومنٹ کے ساتھ جو ایک ایسوسیٹڈ چیز ہے وہ انگزائٹی ہے، کیونکہ انگزائٹی آپ کو شروع میں کہتی ہے کہ کچھ پرفارم کرو، اور جب آپ کچھ کام کاج میں بہت زیادہ جذبے کے ساتھ پڑ جاتے ہیں تو اس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ ہرڈلز ہوتے ہیں، کچھ دوسروں سے بعض اوقات تعاون نہیں ملتا تو
وہ ہائی اچیور کہتا ہے میں خود ہی سنگل ہینڈڈلی میں اس منصوبے کو انجام تک پہنچا دوں. تو جب اس سے فیلنگز مجروح ہوتی ہیں، جب اس سے پھر تعلقات بھی ارد گرد یا گھر میں خراب ہوتے ہیں، تو ان فیلنگز کو ٹھیک کرنے کے لیے جو شارٹ کٹ ہے یا جسے ہم جگاڑ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی چرس کا سگریٹ یا شراب کے 2 ڈرنک یا اس سے بھی زیادہ لوگ لے کے اگر اپنے آپ کو فوراً وہ ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس سے وہ تھوڑا فنکشنل نظر آتے ہیں. ایکچولی وہ فنکشنل ہوتے نہیں لیکن وہ فنکشنل نظر آتے ہیں کیونکہ وہ روزمرہ کے کام کاج جو وہ کرتے ہیں وہ کرتے نظر آتے ہیں. جیسے ڈرائیونگ کر لی یا دفتری کام کاج کر لیا، اور اس کا ان کو محاورہ بھی ہوتا ہے، وہ ان کی سیکنڈ نیچر بن چکا ہوتا ہے. وہ انہوں نے اچھے دنوں میں وہ سارے کام سیکھے ہوتے ہیں اور وہ ان کو کر لیتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح نبھا لیتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ان کو ایک احساس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ انہیں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ان جعلی سہاروں کی زیادہ سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. تو جو کیمیکلز کا ایک ڈھانچہ ہے انسان کے اندر، اس کو ہم ان ڈرگز یا الکوہل سے بھی متاثر کر سکتے ہیں یا چلانے میں کوئی مدد لے سکتے ہیں، جو کہ بڑا پرخطر راستہ ہے، جو کہ بڑا رسکی طریقہ ہے. اور اپنے کیمیکلز کو ایک پراپر آرڈر کے ساتھ چلانے کا اہتمام بھی ہم کر سکتے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے انسان ان چیزوں کا تجربہ کرتا رہا ہے جو اس کو اچھی ذہنی صحت اور سکون سے مالا مال رکھتے ہیں. جیسے کہ نیند کے بارے میں کیا شبہ ہے کہ ہر روز 8 گھنٹے کی نیند انسان کو نئے سرے سے کام کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے. تو اس کی پھر آگاہی لازمی ہے نا، آگاہی کی ضرورت ہے. تو سونا ایک یوزلیس سا کام سمجھ رہے ہو. ہاں، اسی طرح جو تعلقات ہیں، جو سوشلائز کرنا ہے، تو جب انسان بہت اچیو کر رہا ہوتا ہے، وہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہوتا ہے، وہ مال و دولت کما رہا ہوتا ہے، وہ شہرت کما رہا ہوتا ہے، وہ قیمتی گاڑی اور گھر، تو اس کو لگتا ہے کہ اب اسے دوسرے انسانوں کی اس طرح ضرورت نہیں ہے جیسے کہ پہلے اس نے کبھی سوچا تھا. لیکن پھر یہ غلط فہمی اس کی ایک دن دور ہو جاتی ہے. جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ضرورت کسی کی، اور زیادہ تر اس کا تجربہ وہ یوں بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی ملازم پسند نہیں تو اس کو نکال کے دوسرا رکھ لیا، تو ان کو رشتے توڑنے کا اس سے بڑا تجربہ بھی ہو جاتا ہے. اور وہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کوئی اسٹیڈیلی چل نہیں پاتے، اور ان کو مشکلات جب پیش آتی ہیں تو وہ اپنی کامیابیوں پہ نظر ڈال کے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کا ان کی زندگی میں جو عمل دخل ہے وہ زیادہ اہم نہیں ہے. اور یہ غلط فہمی ان کی آگے چل کے اگرچہ دور ہو جاتی ہے اور پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ ہیومن بینگ خوش تب رہ سکتے ہیں اور لمبی عمر تب پا سکتے ہیں کہ اگر وہ سوشلائز کر رہے ہیں. اگر وہ آئسولیٹ ہو گئے، اگر ان کو دوسروں کی موجودگی کی ضرورت نہیں رہی یا انہیں لگتا ہے کہ وہ اکیلے ہی بھلے ہیں، تو یہ پھر ان کی زندگی کی طوالت میں بھی اس سے کمی ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کی خوشیاں بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. تو سوشلائز کرنا اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. ہم مزید بات کریں گے، اور اگر زبیدہ آپا کے ٹوٹکے کام آ سکتے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا کہ جگاڑ میں کیا پرابلم ہے. ڈاکٹر صداقت سے اس بریک کے بعد. اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے. مریض سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے، کیونکہ وہ اس لیے نشہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مصیبت میں پھنسے. اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے، اور کافی عرصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی، جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے. یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مصیبتیں نہیں آتی. لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشہ کرتا ہے تو پھر بہت بربادی ہوتی ہے. جب کوئی اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مریض نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. کہتے کوئی نہیں، بس ان قریب یہ چھوڑ ہی دے گا، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مدد کے خیال سے ہی انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے. شراب کے زیر اثر ہونا اور بات ہے، لیکن الکوہلزم میں الڈیہائیڈ کے زیر اثر ہونا بالکل دوسری بات ہے.
لیکن لکیر کھینچنے کا کوئی بندوبست کسی عام گھرانے میں نہیں ہوتا کہ یہ شراب پینے کا معاملہ ہے یا یہ بلا نوشی یا الکوہلزم کا معاملہ ہے. نشے کے مریض کی زندگی کے بارے میں یا اس کی بیماری کے بارے میں یا اس کی حالات کے بارے میں جب تک آپ سچ کا دامن نہیں تھامیں گے، نشے کی بیماری سے نجات ایک خواب ہی رہے گی. اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے. مریض سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے، کیونکہ وہ اس لیے نشہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مصیبت میں پھنسے. اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے، اور کافی عرصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی، جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے. یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مصیبتیں نہیں آتی. لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشہ کرتا ہے تو پھر بہت بربادی ہوتی ہے. جب کوئی اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مریض نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، کہ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، کہتے کوئی نہیں، بس ان قریب یہ چھوڑ ہی دے گا، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مدد کے خیال سے ہی انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے. شراب کے زیر اثر ہونا اور بات ہے، لیکن الکوہلزم میں الڈیہائیڈ کے زیر اثر ہونا بالکل دوسری بات ہے. لیکن لکیر کھینچنے کا کوئی بندوبست کسی عام گھرانے میں نہیں ہوتا کہ یہ شراب پینے کا معاملہ ہے یا یہ بلا نوشی یا الکوہلزم کا معاملہ ہے. نشے کے مریض کی زندگی کے بارے میں یا اس کی بیماری کے بارے میں یا اس کی حالات کے بارے میں جب تک آپ سچ کا دامن نہیں تھامیں گے، نشے کی بیماری سے نجات ایک خواب ہی رہے گی. اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے. مریض سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے، کیونکہ وہ اس لیے نشہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مصیبت میں پھنسے. اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے، اور کافی عرصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی، جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے. یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مصیبتیں نہیں آتی. لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشہ کرتا ہے تو پھر بہت بربادی ہوتی ہے. جب کوئی اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مریض نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، کہ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، کہتے کوئی نہیں، بس ان قریب یہ چھوڑ ہی دے گا، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مدد کے خیال سے ہی انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے. شراب کے زیر اثر ہونا اور بات ہے، لیکن الکوہلزم میں الڈیہائیڈ کے زیر اثر ہونا بالکل دوسری بات ہے. لیکن لکیر کھینچنے کا کوئی بندوبست کسی عام گھرانے میں نہیں ہوتا کہ یہ شراب پینے کا معاملہ ہے یا یہ بلا نوشی یا الکوہلزم کا معاملہ ہے. نشے کے مریض کی زندگی کے بارے میں یا اس کی بیماری کے بارے میں یا اس کی حالات کے بارے میں جب تک آپ سچ کا دامن نہیں تھامیں گے، نشے کی بیماری سے نجات ایک خواب ہی رہے گی. ویلکم بیک. انسان ترقی کر رہا ہے، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، اور انسان نے یہ سیکھ لیا کہ شراب پینی چاہیے یا ڈرگز کرنی چاہیے، اور کوئی جگاڑ ہونا چاہیے، کوئی ٹوٹکے ہونے چاہیے، کوئی کوئک فکس ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور بھی، چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، سی ای اوز ہوں. ڈاکٹر صاحب سوشلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، تو سوشلائزیشن میں بابو جی دھیرے چلنا، پیار میں ذرا سنبھلنا، بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں. ڈاکٹر صاحب بڑے مسائل ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دیجیے. دیکھیے، ایک تو سوشلائز کرنے کی جو میں نے بات کی، اور جب آپ اچیومنٹ میں بہت زیادہ کھپ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشلائز میں بعد میں کر لوں گا، یہ کام میں پہلے کر لوں، میں کچھ حاصل کر لوں، یہ میرا گول ہے. جب یہ ٹارگٹ میرا اچیو ہو جائے گا تو اس کے بعد میں یہ تعلقات بھی ٹھیک کر لوں گا، اس کے بعد میں ایکسرسائز بھی کر لوں گا، پھر میں جب صحت خراب ہو جائے گی تو پھر اس صحت کو میں ٹھیک کر لوں گا. ایکچولی انسان جب اس طرح کے منصوبے بناتا ہے، کھوکھلے منصوبے جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ چلتے نہیں ہیں. جیسے پہلے میں نے بات کی کہ ہمیں سوشلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے سوشلائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا.
یعنی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, اور اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت فیوچر میں نہیں ہے, اس کی ضرورت حال میں ہی ہے کہ آپ اپنی سوشلائزیشن کو قربان نہ کریں اپنی اچیومنٹ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسرسائز یعنی فزیکل ایکٹیویٹی, اس کی ضرورت ہمیں آج ہے. اس کے بارے میں ہم اگر سوچتے ہیں کہ پہلے ہم اچیومنٹس کر لیں, پہلے ہم اپنے جو ٹارگٹس ہے وہ حاصل کر لیں, اور اس کے بعد جب صحت خراب ہوگی اور کوئی ڈائبٹیز یا دل کا دورہ پڑے گا اور پھر ڈاکٹرز کہیں گے کہ ورزش کیا کرو تو پھر ہم کر لیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کوئی پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے, یہ بہت گئی گزری اپروچ ہے. تو ایک تو سوشلائزیشن, دوسرا آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی جو کہ روزانہ 10 to 15,000 سٹیپس کے برابر ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ انرجائز نہیں رہ سکتے, اس کے بغیر آپ متحرک نہیں رہ سکتے, اس کے بغیر آپ انتھوزیاسٹک نہیں ہو سکتے, اپ بیٹ نہیں ہو سکتے. تیسری چیز ہے کہ نیند کے بارے میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. 8 گھنٹے سونا ہے, اور پریفریبلی ایسے اوقات میں سونا ہے کہ جنہیں صحیح اوقات کہا جا سکے. یہ نہیں کہ رات 4 بجے سونا ہے اور دن کو 2 بجے تک سوتے رہنا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رات 12 بجے سے کافی پہلے سو جائیں, اور صبح جتنی جلدی بھی آپ اٹھ سکیں اٹھ جائیں, کیونکہ جو بھی جلدی اٹھے گا اس کے کام جلدی نپٹیں گے اور اسے ہری سکنس نہیں ہوگی. ہری سکنس ہم یہ کہتے ہیں کہ وقت بھاگا جا رہا ہے اور کام پورے نہیں ہو رہے, اور ہم وقت کے ساتھ مقابلہ ڈال لیا. وقت کی ایک اپنی چال ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے, اور جب آپ وقت کے ساتھ مقابلہ ڈال لیتے ہیں تو آپ نہیں جیتتے, وقت جیتتا ہے, آپ ہار جاتے ہیں. کھانے پینے کے معاملے میں بہت مشکل سے اویئرنیس آتی ہے, کیونکہ جب ہم غلط کھانے کھاتے ہیں تو اس کے کھانا کھاتے ہوئے تو بہت مزہ آتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سے ہمیں انرجی نہیں ملی بلکہ ہم نڈال ہو گئے. تو کھانا پینا اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں, ان کی بڑی اہمیت ہے. جو پلانٹ اوریجن کی چیزیں ہیں جیسے سبزیاں ہیں, دالیں ہیں, پھل ہیں, تو ان کو ترجیح نمبر 1 پہ رکھیں. جو میٹس ہیں جیسے وائٹ میٹ ہے تو وہ اچھا ہے, ریڈ میٹ سے جتنا بھی اجتناب کریں اتنا ہی اچھا ہے. اور جو کاربوہائیڈریٹس ہیں اس میں ریفائنڈ شوگر سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کو اجناس سے جو شوگرز حاصل ہوتی ہیں آہستہ آہستہ وہ زیادہ کارآمد ہے. تو ان چیزوں پہ تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. اب آپ آئیے اچیومنٹ پہ. تو جو لوگ بھی ان چاروں چیزوں پر عمل کرتے ہیں, یعنی کہ نیند, غذا, سوشلائزیشن اور ایکسرسائز, وہ زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں زندگی میں بنسبت ان سی ای اوز کے جو کہ ان چیزوں کو کمپرومائز کر کے صبح دوپہر شام وہ جو چائے کافی سے اپنے آپ کو چلائے رکھتے ہیں, اور رات کو پھر جو ہے شراب سے اپنے آپ کو مدھم کر کے تو کسی نہ کسی طرح نڈال ہو کے بستر پہ گر جاتے ہیں. تو جو زیادہ خوبصورت کامیابیاں ہیں وہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سیلف کیئر میں بھی یکتا ہوتے ہیں. ان لوگوں کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہاں ابھی شارٹ ٹرم اس کے بینیفٹس نہیں مل رہے, لیکن لانگ ٹرم میں بینیفٹس ملیں گے. امیڈیٹلی گریٹیفیکیشن مل رہی ہے کہ کافی پی لو, نیند کمپرومائز کر لو, کھانا پینے پہ فوکس نہ کرو, لیکن وہ جو ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے وہ تو ہو گئی. تو وہ گول بنایا ہوتا ہے انسٹیڈ آف اپنی ہیلتھ, اور پھر یہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز فیس کرتے ہیں. اچھا, اس میں سوشلائزیشن والی جو چیز ہے اس کو تھوڑا کوئی اس طرح سے اگر ہم ایلیبوریٹ کریں, کیونکہ سوشلائزیشن کا ایک مین فیچر دنیا بھر میں الکوہل اور یہ ڈرگز بھی کنسیڈر کیا. لوگ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ سوشلائزیشن کے لیے یا الکوہل ہو یا شیشہ ہو یا سگریٹ ہو یا دوسری ڈرگز ہوں, تو وہ اس کی جگہ پہ کیا نہیں, وہ تو سوشلائزیشن نہ ہوئی نا. وہ تو آپ نے جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو ہمارے علاج میں آتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اب آپ نے اپنی زندگی میں شراب کو باہر کر دینا ہے, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ پھر شہر کے لوگ ہمیں ملنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ شراب کے ارد گرد ہی تو ہماری ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور ایک دوسرے سے سوشلائز کرنے کا جو پہلو ہے اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ تو شراب ہے. اگر ہم لوگوں کو ڈنر پہ بلائیں گے اور شراب نہیں سرو کریں گے تو لوگ ہمارے ڈنر پہ نہیں آئیں گے. تو اس کی سمپل سا اس کا جواب یہ ہے کہ پھر لوگ آپ کو نہیں ملنے آتے, آپ کی شراب کو ملنے آتے ہیں.
تو آپ شراب انہیں ویسے ہی بھجوا دیں تاکہ ان کو آنا بھی نہ پڑے, وہ گھر بیٹھے پیتے رہیں. لیکن اصل جو بات سوشلائزیشن سے میری مراد ہے وہ ہے اپنے اہل خانہ سے میل جول اور اپنے دوست احباب سے آپ کا جو معاشرتی ایک رابطہ ہوتا ہے. پر زیادہ تر لوگ یوں سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر کسی فیملی ممبر سے کچھ چھوٹی موٹی ناراضگی ہو گئی ہے تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں, باڈی لینگویج سے اس کو شٹ اپ کال دینا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر اس کو صاف ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, میں الگ رہنا چاہتا ہوں. جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فیملی ممبر سے یعنی میاں بیوی بچے والدین اولاد ان رشتوں میں جس کے ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ مجھے ان کے بغیر رہنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی کا راستہ ہے. کیونکہ آخر کار انہیں بہت جلد یہ پتہ چل جائے گا کہ خوشیاں ان سے روٹ گئی ہیں, کیونکہ جو اپنے اہل خانہ کو یا اپنے فیملی ممبرز کو اہمیت نہیں دیتے, در حقیقت وہ اپنے لیے تباہی کا گڑھا کھودتے ہیں. اس کے علاوہ جو معاشرے میں آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں یا ورک پلیس پہ آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کے روابط بہت اہمیت رکھتے ہیں. یعنی کسی کولیگ کے ساتھ اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے تو آپ کو کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو ایک بنیادی نقطہ یہاں میں یہ ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو مزہ نہیں آ رہا کام کاج کی جگہ پہ یا اپنے گھر میں, تو اس کو یہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کیا گڑبڑ ہے, کہاں وہ غلطی کر رہا ہے. کیونکہ اگر مزہ نہیں آ رہا تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا اور آپ پھر بھی وہ کام کیے جاتے ہیں تو اس سے برن آؤٹ کی راہ ہموار ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جن کاموں میں اس کو مزہ آتا ہے وہ کام وہ بار بار کرنا چاہتا ہے اور اسی سے اس کی صحت بہتر رہتی ہے. اور جن کاموں سے اس کو مزہ نہیں آتا, جیسے کہ عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ اسٹوڈنٹس کو اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے لکھنے میں مزہ نہیں آتا, تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ نظام تعلیم میں پرابلم کیا ہے. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ ورک پلیس مزے کی جگہ نہیں ہے, وہاں وہ مزے کا تصور تک نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ مزہ آتا ہے ورک پلیس کے بعد شام کو, یا پھر مزہ آتا ہے سنڈے کو. تو ایسے لوگوں کو اپنے غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ صحیح پیشے میں ہیں, یا کوئی وہ صحیح ملازمت میں ہیں, یا کوئی وہ صحیح کاروبار کر رہے ہیں, یا کوئی وہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں کہ جو ان کو پسند نہیں ہے لیکن اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے مجبوراً ان کو وہ کرنا پڑتا ہے. تو وقتی طور پر تو کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن ان دی لانگ رن تو ہر شخص کو پلاننگ کرنی چاہیے کہ وہ ایسے کام کریں کہ جو پروڈکٹیو بھی ہوں, منافع بخش بھی ہوں اور اس میں مزہ بھی آ رہا ہو. اگرچہ دوسرے لوگ ورک پلیس پہ اور گھروں میں ہمارا مزہ کرکرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے مزے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا تھوڑا مزہ لینے کے لیے اگر ہم کوئی من پسند چیز کھا لیں, چاکلیٹ تھوڑی سی کھا لیں, تھوڑا سا کسی سے مل لیں, کوئی کینڈل لائٹ ڈنر کر لیں, تھوڑا تھوڑا, تو سر تھوڑی سی ڈرگ بھی لے لیں, تھوڑی سی شراب بھی پی لیں, تھوڑا سا, تو پھر تو اٹ از آل اوکے. کیونکہ مزہ تو زندگی میں ہونا چاہیے نا. دیکھیں, ڈرگز اور شراب کے معاملے میں یہ فیصلہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ پھر ان کا کتنا استعمال کرنا ہے. یہ فیصلہ ڈرگز یا الکوہل بعض اوقات جی سر میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ فلاں شخص جو اس کو پینے کی تمیز نہیں ہے, یہ ان پڑھ ہے, جاہل ہے, آئی کین ہولڈ مائی ڈرنکس, مجھے پتہ ہے میں نے کتنی استعمال کرنی ہے, میں ناپ تول کے استعمال کروں. یہ غلط فہمی ہے, یہ ایک متھ ہے کہ کچھ لوگ جو بہت اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو وہ احمق سمجھتے ہیں. ایکچولی اگر کوئی ڈرگ یا الکوہل استعمال کر رہا ہے تو اس بات کا فیصلہ کہ وہ زیادہ کرے گا یا کم کرے گا, اس بات کا فیصلہ اس کے جسم کا اندرونی نظام کرے گا. اور اگر اس کی جینز میں کوئی ایسی کمزوری موجود ہے تو پھر وہ ایڈکشن یا الکوہلزم میں چلا جائے گا.
اور نشے کی مقدار یا شراب کی مقدار کا فیصلہ وہ نہیں کر سکے گا بلکہ اس کی بیماری کرے گی. اور ہمارے جسم میں ڈرگز اور الکوہل سے ڈیل کرنے کا بھی ایک نظام ہوتا ہے. جیسے ہمارے جسم میں کھانے پینے سے متعلقہ نظام ہوتا ہے, کاربوہائیڈریٹ سے متعلقہ نظام ہوتا ہے جو اگر خراب ہو جائے تو ڈائبٹیز کہتے ہیں اس کو. اسی طرح ہمارے جسم میں شراب پینے کا بھی ایک نظام پہلے سے موجود ہے, ایگزسٹنگ ہے. اور اگر اس نظام میں خرابی آ جائے شراب پیتے پیتے تو پھر زیادہ شراب کی پیاس لگتی ہے, پھر تھوڑی شراب سے تسلی نہیں ہوتی, جتنا شراب پئیں اتنا شراب اور پینے کو دل چاہنے لگتا ہے. ایسے حالات میں بے بس ہو کے جب کوئی شخص شراب پیتا ہے اور اس کے جسم میں زہریلے مادے بنتے ہیں تو پھر اس کی مت ماری جاتی ہے, پھر بڑا فساد ہوتا ہے, پھر بڑا تماشا لگتا ہے. اور ایک اچھا بھلا انسان جو کبھی اپنی اچیومنٹ کے لیے جانا جاتا تھا اب وہ لوگوں میں بہت بدنامی اس کی ہو جاتی ہے. چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا سر, مگر ایک چیز جو ہے وہ میں بریک کے بعد آپ سے اور پوچھوں گا, دیٹ از اباؤٹ دا لیویریا اور اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں. رائٹ آفٹر دا بریک. گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں اور لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں, لیکن بعد ازاں جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی لیکن پھر بہت فساد ہوا, بہت گڑبڑ ہوئی, بہت شور شرابہ ہوا. ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے. 4 نکات ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نکات کو ہم فالو کریں, ازبر کر لیں اور اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیں, کیونکہ جن چیزوں کو ہم ایمانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں, اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں, بلیف بنا لیتے ہیں, تو پھر ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. پہلا نقطہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیئر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں. اور دوسرا نقطہ پھر یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا, پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے, اچھے یا برے. اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہو. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے, آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی, آپ نے نتائج بھی کر دیے, آپ نے غصہ بھی نہیں کیا, تو اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تھریٹس دے رہا ہے. وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا, یا وہ تھریٹس دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا. جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں. تو یہ 4 نقطے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. اپنا دفاع نہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے, یہ آ جائیے ناظرین, لاسٹ چنک. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ سوشلائزیشن ہونی چاہیے, ورک پلیس پہ اچھا ریلیشن ہونا چاہیے, گھر میں اچھا ریلیشن ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ نے کہا کہ اگر طوالت چاہیے زندگی میں, کوالٹی آف لائف چاہیے, سوشلائزیشن ہونی چاہیے. کیا واقعی سوشلائزیشن میں کوئی مزہ کرکرا کرنے والا, کوئی مزے کو خراب کرنے والا گھر میں, ورک پلیس پہ, مارکیٹ پلیس میں, بزنس پلیس میں لیگ پولنگ کرنے والا نہیں ہوتا؟ اور اگر ہوتا ہے تو اس کو سبڈیو کرنے کے لیے اس جو آپ نے فرمایا کہ جو بڑے کرو لوگ ہوتے ہیں وہ ایموشنل جب ڈسٹربڈ ہوتے ہیں تو ان کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑے سے ڈرنکس, تھوڑی سی یہ چیزیں, ڈرگز وغیرہ لیتے ہیں. تو جہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, اب یونیورسٹی جاتے ہیں, بریک اپس ہو جاتے ہیں, لو ہو جاتا ہے, پیار ہو جاتا ہے, پھر بریک اپس ہوتے ہیں, لوگوں کے اسپاؤزز کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہوتے, ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو جاتے ہیں, وہاں پہ تھوڑی سی ڈرگز تو بنتی ہیں سر. دیکھیے 2 چیزیں ہیں جن کے حوالے سے میں بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک ہے کمپٹنس.
کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو یہ بہترین رستہ ہے، لیکن اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے تو دوسرا بہترین رستہ یہ ہے کہ پھر وہ کام کرنا سیکھ لیں. اور جو اس میں بدترین رستہ ہے وہ ہے انفیئر مینز کا، جگاڑ کا، یا اگر میں زیادہ سخت الفاظ استعمال کروں تو وہ کرپٹ پریکٹسز کا ہے. یاد رکھیے کرپشن جسے ہم کہتے ہیں وہ ایکچولی انکمپٹنس کا ہی شاخسانہ ہے. جب ہم اپنی زندگی میں کمپٹنس کی بات کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بہترین شیپ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، تو کسی بھی شعبے میں وہ صلاحیتیں ہوں تو ہمیں کرپٹ پریکٹسز کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. کرپشن بائی ڈیفالٹ وہاں آ جاتی ہے جہاں کمپٹنس نہیں ہوتی. اگر کسی کو سٹریس مینجمنٹ آتی ہے تو اس کو شراب پینے کی ضرورت نہیں ہوگی ہرگز. اسی طرح اگر کوئی اپنے موڈ کو مینج کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا موڈ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ ہمارے خیالات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہمارے خیالات بہت اہم ہیں لیکن ہمارا موڈ اس سے بھی بڑھ کے اہم ہے، اور ہمارے خیالات اور ہمارا موڈ دونوں مل کے ہمارے بیہیویئر کو تشکیل دیتے ہیں. تو ہمارا بیہیویئر بہت اہم ہے، کیونکہ وہ ہمارا بیہیویئر ہی دیکھ سکتے ہیں لوگ. ہمارے موڈ کو بھی تھوڑا بہت ہمیں دیکھتے ہوئے سمجھ سکتے ہیں، لوگ خیالات کو بھی سمجھ سکتے ہیں تھوڑا بہت جب ہم سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن لوگ ہمارے بیہیویئر سے بہت متاثر ہوتے ہیں. پھر ہماری انوائرمنٹ بھی بہت اہم ہے ہماری فنکشننگ کے لیے. پھر ہمارے جو سمٹمز ہیں جن میں فیلنگز بھی آ جاتی ہیں، جن میں دردیں بھی جو ہمیں اٹھتی ہیں، یا ہمیں کوئی بخار ہوتا ہے یا کوئی جسمانی علامتیں ہوتی ہیں، یہ بھی شامل ہیں، تو وہ بھی ہماری زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر رکھتے ہیں. تو اگر ہم ان 5 پہلوؤں پہ بھی توجہ دیں، یعنی اپنے خیالات کو ہمیں جانچتے رہنا چاہیے، ری وزٹ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے خیالات میں بہتری کی کیا گنجائش ہے. دوسرا بات ہے کہ ہمیں موڈ کو آرڈر میں رکھنے کی ضرورت ہے، کہ خوشی کے موقع پہ ہمیں خوشی ہو، غم کے موقع پہ ہمیں غم ہو. اور یہ جو سارا موڈ ہے یہ ہمارا کیمیکل سے تشکیل پاتا ہے، اور اگر اس میں ڈس آرڈر آ جائے اور خوشی کے موقع پہ ہمیں خوشی محسوس نہ ہو تو پھر ہمیں بہت اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے، پھر ڈرگز کی راہ ہموار ہونی شروع ہوتی ہے. اس میں سمپل سی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ہائی اچیورز ہوتے ہیں کسی شعبے میں، وہ اپنے آپ کو مستثنا سمجھنے لگتے ہیں کچھ چیزوں سے. جیسے آپ دیکھیے کئی لوگ جو ہیں وہ ٹریفک وائلیشن کرتے ہیں، اور جب ٹریفک سارجنٹ ان کو پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں جی میں ڈاکٹر ہوں، اور وہ اسے کہتے ہیں اچھا چلو تم جاؤ. اسی طرح جو اس طرح استثناء ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے گھروں میں کوئی سربراہ ہے، چونکہ وہ کما کے لاتا ہے تو اس پہ کوئی رولز لاگو نہیں ہوتے، یا وہ کہتے ہیں مجھ پہ کوئی رولز لاگو نہیں ہوتے. تو جب وہ اس طرح کا رویہ کرے گا تو دوسرے لوگوں کے اندر رنج کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. لیکن جو غصہ کرنا لازم ہے اس کو میں نہیں مانتا. اگر آپ چاہیں تو غصے کے بغیر بات چیت کے ذریعے معاملات کو اچھی طرح سے آپ چلا سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کہیں آپ جائیں گے تو کوئی آپ کی دل آزاری نہیں کرے گا تو اس کو میں نہیں مانتا. لوگ دل آزاری کریں گے، لیکن آخری جو کنٹرول ہے وہ آپ کے اوپر آپ کا اگر اچھا ہے تو آپ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کی فیلنگز پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. آپ کی مرضی کہیں نہ کہیں رضامندی کوئی نہ کوئی چیز ایسی موجود ہوتی ہے کہ جس سے لوگ پھر ایک عادت بنا لیتے ہیں کہ وہ دل آزاری کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ بھی ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا کہ اپنے اہل خانہ کو یا اپنے دوست احباب کو یا ورک پلیس پہ لوگوں کو آپ بتا دیں کہ اگر وہ کوئی زیادتی کرے گا تو وہ صحیح فورم پہ آواز اٹھائیں گے، وہ پردہ نہیں رکھیں گے، وہ ریوارڈز جاری نہیں رکھیں گے، وہ ریوارڈز کو بھی ہولڈ کر سکتے ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک. کیا اسی کو میرٹ کہتے ہیں؟ جی کیا اسی کو میرٹ کہتے ہیں؟
میرٹ تو اس سے الگ چیز ہے، میرٹ کے مطابق ڈیل کرنا، اسرٹیولی ڈیل کرنا، وہ تو ایک الگ پہلو ہے. لیکن جب کوئی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے کسی بھی رشتے میں، اور اس کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ آپ اس راز کو راز ہی رکھیں گے اور اس کے پریولیجز بھی جاری رہیں گے، تو پھر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک نہ ایک دن ریئلائز کرے گا، تو آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو کہ ریئلائزیشن جو ہے ایک خواب بن کے رہ جائے گا. سب لوگوں میں ریئلائز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا کم از کم جلد ریئلائز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اور اگر کوئی بندہ بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہے اپنے رویوں سے کہ وہ ریئلائز نہیں کر رہا، تو آپ ریئلائزیشن کے معاملے کو چھوڑ کے اس کے ساتھ کچھ ایسے طریقے سے انٹریکٹ کریں جیسے کہ آپ اس کو نتائج دیں، جو بھی اس کا رویہ ہے اس کے پراپر نتائج دیں، اور پراپر فورم پہ آپ آواز اٹھائیں، تو وہ خود فریبی کے جال سے باہر نکل آئے گا اور آپ سے بہتر رویے اپنانے شروع کر دے گا. یہ سمپل سا جو یہ ٹپ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اہل خانہ یا دوست احباب کو یا ورک پلیس پہ ساتھ کام کرنے والوں کو یہ بتا دیں گے کہ آپ کی کوئی زیادتی، آپ کا کوئی ظلم، آپ کا کوئی نامناسب رویہ اگر سامنے آیا، تو وہ اس کو پراپر فورم پہ بات کو اٹھائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے رویے آپ کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ شروع میں سمجھتے ہیں کہ براہ راست ایک دم کسی کے نامناسب رویے کو نشر کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو آپ پہلے وارننگ دے سکتے ہیں. آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک اگر آپ نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو میں یہ حق محفوظ رکھتا ہوں کہ میں پراپر فورم پہ شکایت جو ہے وہ اٹھا دوں گا. سر پراپر فورم کون سا ہے؟ کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، یونائٹڈ نیشنز پراپر فورم ہے، تو وہ اپنے معاملات صحیح کر لیتے ہیں، درست کر لیتے ہیں؟ امکانات کی دنیا ہے. پراپر فورم پہ آپ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کا مقصد کبھی بھی حل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ پراپر فورم پہ آواز اٹھائیں گے تو امکان پیدا ہو جائے گا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ امکانات پہ کام کرتے ہیں. آپ یقینی طور پر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ پراپر فورم پہ آواز اٹھائیں گے تو آپ کا مسئلہ لازماً حل ہو جائے گا. لیکن یہ دنیا، یعنی آج کی دنیا اسی طرح چلتی ہے کہ آپ پراپر فورم پہ آواز اٹھائیں. یعنی جہاں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، اگر آپ کو خاندان کے بڑوں کے سامنے آواز اٹھانی چاہیے تو وہاں آواز اٹھائیے. اگر آپ کو پولیس کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ وہ حاصل کریں. اگر آپ کو عدلیہ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ وہ حاصل کریں. اور جس طرح بھی آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے وہ آپ اپنے مسئلے کو حل کریں. لیکن لازم ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو حل کرتے ہوئے کسی کو ہرٹ نہ کریں. جہاں آپ کی آزادی بہت اہم ہے وہاں دوسرے لوگوں کی ویلفیئر کا خیال رکھنا بھی ہم سب کا فرض ہے. کئی لوگوں کی ریئلائزیشن جو ہے وہ آتی تب ہے when might is right, tit for tat, کسون نیڑے کے رب. یہ پرانے زمانے کی حد تک ٹھیک تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ انسانوں کی تاریخ میں پیچھے چلیں گے تو جو might is right ٹھیک کارآمد فارمولہ تھا. یعنی 1000 سال پہلے اگر کوئی ملک کسی ملک پہ حملہ کرتا تھا، کوئی قبیلہ کسی قبیلے پہ حملہ کرتا تھا اور کامیابی سے پسپا کر دیتا تھا دوسرے قبیلے کو، تو ایٹ لیسٹ اس وقت یہ طریقہ مسئلوں کو حل کرنے کا ٹھیک سمجھا جاتا تھا. ایک انسان اگر دوسرے انسان کی مار پٹائی بھی کرتا تھا اور اگر اس سے اس کا مسئلہ حل ہوتا تھا، یا حتیٰ کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل بھی کر دیتا تھا اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے، یا جو بھی مسئلے اس زمانے میں تھے، زر زن اور زمین، تو اس زمانے میں مسئلے حل کرنے کا یہ طریقہ کافی کارآمد تھا، کیونکہ کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی عدلیہ نہیں تھی، کہیں سنوائی نہیں تھی. لیکن آج زمانہ بہت بدل گیا. آپ دیکھیے کہ امریکہ نے 2001 میں افغانستان میں جو پالیسی اختیار کی، آج 18 سال کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ وہ ان کی جو مائٹ تھی وہ اس نے بالکل کام نہیں کیا، اور ان کو منت سماجت کر کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے.
اور کل کی خبروں میں تھا کہ طالبان کا جو بیان تھا کہ 98% مطالبات امریکہ نے ان کے مان لیے اور امریکہ کی طرف سے کوئی تردید نہیں آئی. تو اگر مسئلہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا ہے ایون ملکوں کے درمیان اینڈ میں جا کے بات چیت، کیونکہ آج کے زمانے میں کوئی ملک کسی ملک پہ قبضہ کر کے اس قبضے کو برقرار نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یونائٹڈ نیشن موجود ہے اور ایسا کئی دفعہ ہوا کہ جنگیں ہوئیں ملکوں کے درمیان، قبضہ بھی ہوا علاقے پہ، لیکن پھر وہ علاقہ چھوڑنا پڑا. اسی طرح عام انسان، میرے آپ جیسے انسان جو معاشروں میں رہتے ہیں، تو آج کے معاشرے میں ہاتھا پائی کرنے کے بعد، غصہ کرنے کے بعد، پولیس کورٹ کچہری جانے کے بعد اگر پھر آپ نے واپس مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا ہے تو بہتر ہے کہ یہیں سے آغاز کریں اور یہیں پہ اختتام کریں. کیونکہ آج اگر فرض کریں آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں یا آپ کسی کے حقوق غصب کر لیتے ہیں تو وقتی طور پر تو لگے گا کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن پھر آپ پولیس کی مدد لے سکتے ہیں، پھر آپ کورٹ کچہری میں جا سکتے ہیں، آپ پریا پنچایت میں جا سکتے ہیں، آپ خاندان اور برادری کو اکٹھا کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ جو مائٹ از رائٹ یا دونس دھاندلی کا طریقہ تھا یا ہاتھا پائی اور مارا ماری کا جو مسئلہ جو طریقہ تھا ماضی میں، وہ ماضی کے ساتھ ہی اب تقریباً دفن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انسان یہ بہت اچھی طرح سمجھنے لگے ہیں کہ انہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے گفت و شنید سے کام لینا ہوگا اور اس میں ان کو ذرا مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ اگر ایک دفعہ بات چیت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ نئے سرے سے تیاری کر کے پھر دوسری دفعہ بات چیت کریں گے اور آپ بات چیت کو اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ مسئلہ دو طرفہ جیت جیت کی بنیادوں پر حل نہیں ہو جاتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت اور تمام شرکاء. ولنگ ویز کے فورم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور ڈاکٹر صداقت نے جو بات بتائی وہ یہ کہ ہمیں بات چیت سے مسئلے دوسروں کے ساتھ بھی حل کرنے چاہیے اور اپنی ذاتی، جسمانی، ذہنی، روحانی، سماجی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور یہ بات چیت کے دوران جو ہے چاہے خود سے ہو چاہے کسی اور سے، ڈرگز اور شراب اور اس قسم کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اپنے انٹرنل کیمیکلز کا خیال کرنا چاہیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.